بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے بی اے پارٹ 2 کا ہسٹری کا جو پیپر ہے، ہسٹری آف پاکستان، جس کو آپشن 1 بھی کہتے ہیں، 1947 ٹو 1988۔ اس پرچے کی بات کریں گے، اس کے اہم سوالات کی، اس کے گیس پیپر کی بات کریں گے اور اس کی پیپر سکیم کی بات کریں گے، اور یہ بات کریں گے کہ جو سوالات ہیں کس سکیم پر اور کس پیٹرن پر اور کون سا سوال کس کمبینیشن سے آتا ہے، تو اس کی بات کرتے ہیں۔ تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آئیے اہم سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، وزیر اعظم حسین سہروردی، وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو، وزیر اعظم جنیجو، یہ تینوں میں سے یعنی تینوں وزرائے اعظم میں سے ایک سوال آتا ہے۔ اب ان میں سے کون کون سا سوال پوچھا جا سکتا ہے ان کے متعلق؟ یا حسین سہروردی کی کامیابی ناکامی، اس کی خدمات، اس کی مشکلات پوچھ لے، یا اس کی کوئی بھی اصلاحات جزیات میں بات کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو کی جو سیاسی خدمات ہیں، اصلاحات ہیں، صنعتی، زرعی، کوئی بھی اس کے پہلو، کامیابی، پالیسیاں اس کی کیا تھیں، اس کے بارے میں بات کر سکتا ہے۔ یا وزیر اعظم جنیجو کی کامیابی ناکامی، تو یہ جو آگے لکھے ہوئے ہیں، پالیسی ہو گیا، کامیابی ناکامی، مشکلات، سیاسی خدمات، اصلاحات، یہ سارے اس کی جزیات ہیں جن کے متعلق وہ پوچھ سکتا ہے، اور اس نے پچھلے 5 سالہ میں پوچھا ہوا ہے۔ تو 3 وزرائے اعظم میں ایک سوال لازمی ہے۔ پاکستان کے پہلے گورنر قائد اعظم، دوسرا سوال ہے یہ، یا دوسرے گورنر ناظم الدین کے متعلق، ان کی جزیات میں کیا کیا پوچھے گا؟ ان دونوں میں سے کسی ایک کی پالیسی پوچھ سکتا ہے، خدمات پوچھ سکتا ہے، مشکلات، اس کو وہ کہے گا تفصیل سے لکھیں یا جائزہ لیں۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ گورنر قائد اعظم کی جو خدمات ہیں وہ لازمی یاد کریں، اور دوسرا جو گورنر ہے اس کی پالیسی اور مشکلات یاد کریں، زیادہ تر یہی آتا ہے۔ اس کے متعلق خدمات آتا ہے قائد اعظم کے متعلق، اور اس کے متعلق مشکلات آتا ہے، ان دونوں میں سے بھی ایک لازمی ہے۔ جی، اگلا سوال ہے، صدر ضیاء الحق کی اسلامی پالیسیاں، اسلامائزیشن پالیسی یا خدمات، یہ ایک ہی سوال ہے، چاہے وہ خدمات پوچھے یا اسلامائزیشن پالیسی پوچھے یا اسلامی پالیسیاں پوچھے، تو آپ نے یعنی کہ ایک ہی جواب ہوتا ہے اس کا، اسلامائزیشن پالیسی والا یا خدمات والا۔ تو یہ سٹیٹمنٹ چینج کر دے تو آپ نے سوال جو ہے یہی لکھنا ہے، یہ جس بھی پہلو سے دے وہ آپ کو۔ اگلا ہے بہت امپورٹنٹ، صدر ایوب خان جو ہے ان کا کوئی بھی ایک پہلو کا تنقیدی جائزہ، وہ پہلو کون سے ہو سکتے ہیں جو پچھلے 5 سال میں یا جو اب متوقع آ سکتا ہے؟ ایک ہے دستوری، اس کا یعنی کہ اصلاحات، سیاسی اصلاحات، اس کا تنقیدی جائزہ ہو سکتا ہے۔ ان کے بنیادی جمہوری نظام کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، اور ان کی اصلاحات، اس میں سے کوئی ایک جز پوچھ لے یا 2 جز سے یہ سوال مکمل کرے گا۔ فرض کیا مثال کے طور پر صدر ایوب خان کی جو بنیادی جمہوری نظام ہے اس کا تنقیدی جائزہ لے، تو آپ سوال سمجھ گئے ہوں گے، سٹیٹمنٹ چینج کرے، پہلو چینج کرے، تو آپ نے یہ لازمی یاد کر کے جانا ہے۔ اگلا سوال ہے، پاکستان کے اسلامی ملکوں سے تعلقات۔ پاکستان کے اسلامی ملکوں سے تعلقات پر تفصیلی نوٹ لکھنا ہے۔ اس سوال میں سے کسی بھی ایک ملک کے ساتھ جو ہے وہ تعلقہ پوچھا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر پاک ایران تعلقات، پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات، یہ اس طرح کا سوال آئے گا، تو آپ نے یہ سوال بھی لازمی، یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ آگے ہے، پاکستان کے امریکہ سے تعلقات کا جائزہ لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اسلامی ملکوں سے تعلقات کا، اور یہ یا میں نے لکھ دیا ہے، یا پاکستان سے جو امریکہ کے تعلقات ہیں یا کسی سپر پاور سے تعلقات ہیں اس کا پوچھا جا سکتا ہے۔ زیادہ تر امپورٹنٹ یہ والا کویسچن ہے۔ جی، اگلا سوال لازمی ہے، وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، پاکستان کی ابتدائی مشکلات اور ان کا حل۔ پاکستان کی قیام پاکستان کے بعد جو پاکستان کی مشکلات ہیں وہ والا آپ نے لازمی یاد کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے، پاک بھارت جنگ کی وجوہات اور مشکلات پر نوٹ، موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس کا کمبینیشن ہے سقوط ڈھاکہ والے کے ساتھ۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ نہیں آیا تو یہ آ جاتا ہے سقوط ڈھاکہ، یا یہ نہیں آیا تو یہ آ جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے پچھلے 5 سالہ میں ایک پیپر ایسا ہے کہ یہ دونوں بھی آئے ہوئے ہیں ایک پیپر میں۔ جی، اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں، آئین پاکستان 1973 یا آئین پاکستان 1956 کے دفعات کی جگہ لفظ چینج کر سکتا ہے، خدوخال، یا پھر لفظ چینج کرے گا اہم نکات، اہمیت پوچھ سکتا ہے، ان کی تاریخی اہمیت، اس کے جو فوائد ہیں پاکستان پر، تو آپ نے زیادہ تر جو آپ نے یاد کرنا ہے دفعات ہے۔ زیادہ جو پیپر میں آیا وہ 1956 ہے، لیکن 1973 کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا، آپ نے ان کو مکمل یاد کرنا ہے، ان کے ہر پہلو کو یاد کر کے جانا ہے، تاکہ آپ کو کوئی بھی سوال کرے ان دونوں میں سے ایک لازمی آ جاتا ہے۔ اہم ٹاپکس میں نے بتائے ہیں جو آپ نے لازمی یاد کر کے جانے ہیں، ان سے انفرادی سوال بن کر آتے ہیں۔
یہ کمبینیشن میں نہیں ہے کسی کے. پاکستان مسلم لیگ کا کردار یہ بھی دیکھ کے جائیں آپ. 1988 سے 1999 تک پارلیمانی جمہوری مسائل, لیگل فریم ورک آرڈر اور 1970 کے انتخابات, یہ آپ نے لازمی یاد کر کے جانا ہے. کچھ اہم باتیں اور سکیم ہے, ضروری باتیں, یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کو ٹوٹل کویسچن آتے ہیں 8 اور 5 کرنے ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے یا بارہا دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے 10 شارٹ کویسچن کرنے ہوتے ہیں. پہلا سوال 10 شارٹ پر ہوتا ہے. آپ جب 10 سوال وہ کرتے ہیں تو آپ کو 20 نمبر ملتے ہیں شارٹ کویسچن. تو وہ شارٹ کویسچن زیادہ تر کدھر سے آتے ہیں؟ سینٹو معاہدہ, بغداد پیکٹس, سیٹو, ڈیفنس پیکٹس اور پاک چائنا تعلقات, خارجہ پالیسی سے جو مختصر سوال ہوتے تھے وہ اہم ہوتے ہیں. میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شارٹ کویسچن صرف یہاں سے آئیں گے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے زیادہ ریپیٹ ہوئے ہیں, ان کو دیکھ لیجئے گا. باقی آپ کا شارٹ کویسچن کا جو سلیبس ہوتا ہے وہ اوور آل سارا یعنی کہ سلیبس ہوتا ہے, وہاں سے کہیں سے بھی پوچھ سکتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ باقی جو 8 میں سے ایک سوال یہ لازمی ہو گیا, باقی 7 میں سے آپ نے 4 کرنے ہوتے ہیں, یوں آپ کے 100 نمبر ہوتے ہیں, 20 نمبر کا ایک سوال ہوتا ہے. تو آپ دعا ہے اللہ تعالیٰ شارٹ کویسچن بھی لازمی ہے, اس میں سے کوئی 8 بھی صحیح کر لیتا ہے, 9 بھی صحیح کر لیتا ہے, اس کو 18 یا 16 نمبر بھی مل جائے تو یہ لانگ کویسچن کی نسبت زیادہ آسان ہے. اس لیے آپ نے پورے سلیبس کے شارٹ کویسچن پر یا پچھلے 5 سالہ میں جو شارٹ آئے ہیں ان کو لازمی پڑھ کے جائیں. اگلی بات, اہم بات, پاکستان سے اسلامی ممالکات کے تعلقات کا کوئی پہلو نہیں چھوڑنا. یہ بار بار بتانے کا مقصد ہے, یہاں سے سوال ہر سال آتا ہے. پاکستان سے اسلامی ممالک کے تعلقات کا کوئی پہلو نہیں چھوڑنا. کسی بھی ایک وزیر اعظم اور گورنر جنرل کے متعلق ایک سوال لازمی آتا ہے, بعض دفعہ 2 سوالات بھی آ جاتے ہیں. یہ باتیں بتانے کا مقصد آپ کو بھرپور تیاری کروانا ہے. صدر ایوب خان اور صدر ضیاء الحق کی زندگی سے بھی کوئی ایک پہلو آتا ہے. وزرائے اعظم ہو گیا, گورنر جنرل ہو گئے, جو صدور ہو گئے پاکستان کے, ان کی زندگی کے کوئی بھی پہلو, جزیات, ان کی اصلاحات, خدمات, کسی بھی پہلو کا ذکر کر سکتا ہے. پچھلے 5 سالہ امتحانات میں اس حصے سے, یعنی یہ حصہ ہو گیا, یہ حصہ ہو گیا اور یہ حصہ ہو گیا, یہاں سے جو سوال ہے وہ مندرجہ والا ترتیب جو میں نے اوپر کمبینیشن آپ کو بتاتے ہوئے آیا ہوں, اس سے ہر سال سوال آ رہے ہیں. امید ہے آپ کو یہ پیٹرن, یہ اسکیم جو ہے وہ بہتر طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں لازمی مجھے میسج کر سکتے ہیں, مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.